اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی عزیز اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کو چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں میں شیئر کر لیجئے۔ آج ہم پیپر 1 کا ایک پہلا کویسچن ہے جو تھوڑا پرانا کویسچن ہے لیکن اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ ایگزامینیشن میں کویسچن نمبر 4 میں بھی آ سکتا ہے، 5 میں بھی آ سکتا ہے، دونوں میں آ سکتا ہے، لیکن 4 میں زیادہ اس کی چانسز ہیں۔ اور مین ٹاپک ہمارا جو ہے وہ وہی ہے جو پچھلا میں نے جیسے ویڈیو میں بتایا کیا تھا، دی فرسٹ اسلامک کمیونٹی۔ ہم نے سلیبس دیا تھا لیکن اب یہ پہلا کویسچن ہے جو کہ اس میں آ رہا ہے، دی فرسٹ اسلامک کمیونٹی۔ اور اس میں چونکہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بنانی ضروری ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف 10 بلیسڈ کمپینینس، ریزن آف ٹائٹل، اس کا میں ایکسپلینیشن ابھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک منٹ اس کو نیچے کروں جی، آئیڈینٹیفائی دی 10 بلیسڈ کمپینینس۔ یہ پرانا ورژن ہے 2005 کا، تو 2005 میں جو ہے وہ تھوڑا پیپر پیٹرن چینج تھا، تو یہ آپ اس کے مارکس کی فکر نہ کریں، آپ صرف کویسچن پہ کانسنٹریٹ کریں۔ دیکھیے ایک بات جو سمجھانے کی ہے اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ کہ جب آئے کویسچن میں کہ آئیڈینٹیفائی، تو آئیڈینٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف نام بتا دیجیے۔ آئیڈینٹیفائی دی 10 بیسٹ کمپینینس، آئیڈینٹیفائی فار ایگزامپل 8 وائز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کوئی کویسچن ہو سکتا ہے۔ تو آئیڈینٹیفائی کا مطلب یہ کہ آپ صرف نام بتا دیجیے کافی ہے، آپ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائیں گے، آئیڈینٹیفائی میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائیں گے، آپ نشاندہی کر دیجیے اس کی کہ یہ ہیں۔ تو آئیڈینٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 بلیسڈ کمپینینز ہیں ان کے متعلق آپ جو ان کے نام بتا دیجیے۔ تو یہاں پہ نام آگے ہیں 10 حضرات کے، اور یہ آپ پڑھ لیجیے: ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں ان کی کوئی ڈیٹیل اسے نہیں بتا رہا کہ یہ سب جو ہے وہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو الگ کویسچن ملیں گے تو اس میں آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، یہ آپ کا ایک سب ختم ہو گیا۔ اب اسی کویسچن کا ایک اور پارٹ ہے، اور وہ یہ کہ ایکسپلین وائی دے ور نون بائی دس نیم، یہ بتائیے کہ ان کو 10 بلیسڈ کمپینین یا عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ یعنی وہ جو جن پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور بشارت ان کو دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ جنت کی ہیں۔ یہ کیوں یہ ان کو یہ نام کیوں دیا گیا، یعنی عشرہ مبشرہ ان کو کیوں کہا گیا، تو اس کی ریزن آپ بتا دیجئے۔ 2 نمبر کا چھوٹا سا کویسچن ہے تو اس لیے اس کا آنسر بھی میں نے چھوٹا سا دیا ہے، اور 2-3 ریزنز ہیں ان کو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آسانی سے آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو they were known by this name because at one occasion، کوئی موقع تھا ایک ساتھ مدینہ منورہ میں، رسول اللہ اور اتفاق سے یہ 10 حضرات وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علاوہ 11واں کوئی نہیں تھا رسول اللہ کے علاوہ۔ When they all were together with the Prophet, he promised that they will go to paradise۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں ظاہر رسول اللہ کا فرمانا جو ہے نبی کا رسول کا فرمانا، اس میں کوئی 1% بھی کوئی شبہ کی بات نہیں تھی، that they will go to paradise، کہ وہ جنت کی بشارت ان کو ابھی زندگی میں دے دی گئی ہے۔ That is, they were given the guarantee of paradise in their very lives and they were saved from the fire of hell، کہ آپ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ دوزخ میں بالکل بھی اس آگ میں نہیں جائیں گے، اور یہ جو عزت ہے، یہ جو بہت بڑی آنر ہے، یہ ان کو ان کی زندگی میں ہی دے دی گئی۔ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ جو چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے اشارے ہیں، مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرمایا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی کوئی کسی کے رسول پاک نے فرمایا ہو،
لیکن جو چیز میری نالج میں ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے. Besides that, اس کے علاوہ these 10 companions accepted Islam in early years and they went through severe persecution in Makkah. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو بڑی ایک یہ عزت ان کو ملی اتنی بڑی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ تمام کے تمام جو 10 حضرات تھے یہ ارلی کنورٹ تھے اسلام کے، مکے کے بالکل شروع کے زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے مکے کا جو بہت سخت جو پرسیکیوشن تھا مسلمانوں کے خلاف اس کو برداشت کیا، اور یہ جمے رہے، کھڑے رہے اسلام کے اوپر، اور بالکل ان کے ذرا سا بھی فرق نہیں آیا. میں اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی ایڈ یہ کر دوں کہ دیکھیے جب ان کو یہ جنت کی بشارت رسول اللہ نے خود دے دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ یہ حضرات تمام کے تمام زندہ رہے ان کی زندگی کے بعد بھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنی جو نیکیاں، جو اچھائیاں، جو ان کی درجات تھے، جو ان کی اسلام کے ساتھ اور قرآن سے اور رسول اللہ سے اور سنت سے جو محبت تھی، اس میں 1% کی بھی کمی نہیں آنے دی، یہ سوچ کے کہ بھئی ہمیں تو جنت ملی گئی ہے، دوزخ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. لیکن نہیں، ان کی نیکیاں، ان کی جو وہ تھا وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور یہ کہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے قیامت کے دن. دے آلسو ہیو اے لانگ ریکارڈ آف سروسز فار اسلام، اور خود رسول اللہ کی زندگی میں ان کی بڑی زبردست سروسز ہیں، ہر انڈیویجول کی الگ سروس بہترین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک سے ایک اعلیٰ سروس. آج جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے، میں اور آپ جو مسلمان ہیں، وہ ان حضرات کی ایفرٹ کی وجہ سے ہم سب مسلمان ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے اور تمام صحابہ کرام نے مل کے کیا. یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. may اللہ bless all of you. اور سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے اس ویڈیو کو. آپ کی بہت عنایت، مہربانی. السلام علیکم.